بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے وضو میں پیروں سے متعلق جو فرض ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ پچھلے درس میں اس میں جو اختلاف ہے وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور اس میں جو اختلاف ہے وہ مختلف فرق کا بھی اختلاف ہے۔ جیسے کہ روافظ کے نزدیک پیروں کا مسح واجب ہے، چاہے خفین ہوں یا نہ ہوں، اور امام حسن بصری وغیرہ فقہا کے نزدیک وہ تخیر کا حکم دیتے ہیں کہ اختیار ہے کہ چاہے تو مسح کر لے پیروں کا یا ان کا غسل کر لے، ان کو دھو لے۔ بعض متاخرین نے مسح اور غسل دھونے کے جمع ہونے کرنے کا حکم دیا کہ پہلے مسح کرے پھر پیروں کو دھوئے، مگر جمہور فقہائے اہل سنت جس میں ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، بالخصوص احناف ہیں، ان سب کا موقف یہی ہے کہ پیروں میں خف نہ ہو تو ان کا دھونا فرض ہے، البتہ اگر خف ہوں تو مسح یہ جائز ہے۔ اس کا خلاصہ پچھلے درس میں نے پیش کر دیا تھا، اور کس کس طرح کی احادیث سے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے مذہب حنفی پر استدلال کیا ہے، اس کی جانب بھی اجمالاً اشارہ کر دیا تھا، اور ایک حدیث بھی اس باب کی پڑھا دی تھی جس میں پیروں پر مسح کا ذکر تھا، مگر اس کے بارے میں امام طحاوی علیہ الرحمہ صاف فرما چکے کہ اس میں مخالفین کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں جس طرح پیروں کے مسح کرنے کا ذکر ہے اسی طرح ہاتھوں اور چہروں کے بھی مسح کا ذکر ہے، اور ہاتھ اور چہرے کے مسح کا وضو میں کوئی قائل نہیں ہے، وہ مخالفین بھی قائل نہیں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہاتھ اور چہرے کے سلسلے میں یہی کہیں گے کہ وہاں اگرچہ لفظ مسح موجود ہے لیکن اس سے مراد غسل خفیف ہے، تو جو جواب وہ دیں گے وہی جواب ہم پیروں کے بارے میں دیں گے کہ اس میں جو پیروں کے مسح کا ذکر ہے اس سے مراد بھی غسل خفیف ہی ہے۔ آگے کی احادیث دیکھیے۔ حدثنا فحد قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدہ عن ابن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبید اللہ الخولانی عن ابن عباس قال، مصنف فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی فہد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے روایت کر کے ابن اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن طلحہ ابن یزید ابن رکانہ سے، وہ عبید اللہ خولانی سے، اور وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے، انہوں نے فرمایا دخل علی علی رضی اللہ تعالی عنہ وقد اراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء فقال یا ابن عباس، کہتے ہیں کہ میرے پاس مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ وہ پانی بہا چکے تھے۔ قد اراق الماء، یہ حدیث پہلے بھی آئی تھی، میں نے اس کا ترجمہ وضو کرنا کیا تھا، جیسے کہ اس کے حاشیہ میں جو صدر الشریعہ علیہ رحمہ کا ہے اس میں ایک قول اس سے وضو کرنے سے متعلق ہے، اور ایک اس کی تفسیر یا ایک اس کی تشریح استنجا سے بھی متعلق ہے کہ آپ استنجا کر کے تشریف لائے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ پانی بہا چکے تھے، فدعا بوضوء، تو آپ نے وضو کا پانی مانگا، فجئناہ بإناء من ماء، تو ہم ان کے پاس پانی کا ایک برتن لائے، فقال یا ابن عباس، تو فرمایا اے ابن عباس، الا اتوضأ لك كما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، کیا میں تمہیں ویسے وضو کر کے نہ دکھاؤں جیسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ قلت بلا فدا کا ابی و امی، فذکر حدیثا طویلا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تو پھر آپ نے پوری طویل حدیث جو تھی وہ ذکر فرمائی،
اسی حدیث میں یہ ہے کہ قال حضرت ابن عباس کہتے ہیں ثم اخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فسكى بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك، کہ جب حضرت مولا کائنات وضو کرنے لگے اور وضو کرتے کرتے جب وہ پیروں کے دھونے پر پہنچے تو اخذ بيديه جميعا حفنة من ماء، تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے یعنی ان کا چلو بنا کر ایک چلو پانی لیا، فسکا بہا علی قدمہ الیمنا، پھر اس کو اپنے دائیں قدم پر مارا یعنی دائیں قدم پر بہایا، والیسرا کذالک، اور اسی طرح بائیں قدم پر بھی بہایا۔ سکا کا معنی میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، اس کا معنی آتا ہے مارنا، جیسے ہم کسی پر چھینٹا مارتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی رش بھی آتا ہے، رشا یا رشو پانی چھڑکنا، سکا کا معنی آتا ہے پانی مارنا۔ تو یہ جو حدیث ہے سکا کے الفاظ کے ساتھ، یہ مسا کو ثابت نہیں کرے گی، اس لیے کہ بہت ساری حدیث میں چہرے پر پانی مارنے کو بھی سکا کہا، سکا علی الوجہ یعنی چہرے پر پانی مارا، تو وہ پانی مارنا غسل کرنا ہے یعنی دھونا ہے، ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں چھپکا مارنا، اور کہتے ہیں کہ چھپکا مار کر پانی چہرے پہ مت ماریے، اس سے پانی اڑتا ہے بہت جگہ پھیلتا ہے، تو وہ بھی غسل یعنی دھونے ہی کا ایک طریقہ ہے۔ سکا جو ہے سک یہ مس کے معنی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فسکا بہا علی قدم الیمنا والیسرا کذالک، پھر آپ نے اس پانی کو اپنے دائیں قدم پر مارا اور اسی طرح بائیں پر۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن شیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ یعنی یحییٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن محمد نے، روایت کر کے زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطاء ابن یسار سے، اور وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے، قال آپ نے فرمایا توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ ملء کفہ ماء فرش به علی قدمہ وهو متناعل، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو آپ نے اپنی ہتھیلی بھر پانی لیا، پھر اس کو اپنے دونوں قدموں پر چھڑکا، چھڑکنا ہوتا ہے نا وہ متناعل، اس حال میں کہ آپ نال پہنے ہوئے تھے، نال اس جوتے کو کہتے ہیں جو چمڑے وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، جو خوف کا کام کرتا ہے، تو یہ حدیث بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، صاف اس میں تصریح ہے کہ حضور متناعل تھے، متخوف تھے۔ حدثنا ابو امیہ قال حدثنا محمد بن الاصبہانی قال اخبرنا شریک عن السدی عن عبد خیر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه توضا فمسح على ظهر القدم وقال لولا انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعله لكان باطن القدم احق من ظاہرہ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو امیہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن اصبہانی نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شریک نے، روایت کر کے سدی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبد خیر سے، اور وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہم سے، انہ توضا کہ آپ نے وضو فرمایا پورا، فمسح علی ظہر القدم، اور پھر قدم کے اوپری حصے پر مسح کیا۔ اس میں یہ حدیث مختصر ہے مگر موطا میں مطول یہ حدیث ہے پوری، اور اس میں صاف تصریح ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خف پہنے ہوئے تھے، اور آپ نے جو اگلا جملہ آ رہا ہے لکانا باطن القدمی حق من ظاہر ہی، یہ جملہ خف ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خف کے ظاہری یعنی اوپر والے حصے پر مسح کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو ضرور خف کا جو نچلے کا حصہ ہے تلے کی جانب کا، وہ زیادہ حقدار تھا مسح کیے جانے کا ظاہری خف کے بالمقابل بنسبت، کیونکہ خف میں اگر گندگی وغیرہ کہیں بھی لگتی ہے تو وہ نیچے تلے پر لگے گی نا، تو تقاضا تو یہ کہ اس کو صاف کیا جائے، اس کو دھویا جائے، مگر چونکہ ہر حکم شرع موافق عقل ہو ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر قدم پر مسح فرمایا، اس لیے ہم اوپر قدم پر مسح کر رہے ہیں۔
تو وہاں تصریح موجود ہے، تو یہ حدیث بھی ہمارے خلاف نہیں ہے بلکہ موافق ہے۔ فمسح علی ظاہر القدم، تو آپ نے قدم کی پشت پر مسح فرمایا۔ وقال، اور فرمایا، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، کیا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، لکانا باطن القدم احق من ظاہرہ، تو ضرور قدم کا باطنی حصہ اس کے ظاہر سے زیادہ حقدار تھا مسح کا۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن الحسین حسین اللہبی قال حدثنا ابن ابی فدیک عن ابن ابی ذئب عن نافع عن ابن عمر انه كان اذا توضع ونعلاه في قدميه مسح ظهور قدميه بيديه ويقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصنع هكذا۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن حسین لاہبی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو فدیک نے، روایت کر کے ابن ابو ذئب سے، وہ روایت کرتے ہیں امام نافع سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے، کہتے ہیں کہ انہ اذا کان توضا، کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر وضو فرماتے، اس حال میں کہ ان کے قدموں میں نعال ہوتے، یعنی خف نما جوتے ہوتے، تو مسحا ظہور قدمے ہی بیدئی، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں پیروں کے اوپری حصے کا مسح فرماتے تھے۔ ویقول، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی خفین ہی پر مسح کا ذکر ہے، پیروں کے اوپر نہیں۔ حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا حجاج بن المنحال قال حدثنا حمام بن يحيى قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه رفاعة بن رافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبين۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن خزیمہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن منحال نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حمام ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی علی ابن یحییٰ ابن خلاد نے، روایت کر کے اپنے والد سے، اور روایت کرتے ہیں ان کے چچا سے، ان کے چچا رفاع ابن رافع سے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، فذکر حدیث، حاضر تھے پھر کیا ہوا، وہ پوری حدیث انہوں نے ذکر کی، یہاں تک ذکر کی کہ قال، انہوں نے کہا انہ لا تتم صلاۃ احدکم، کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ کامل وضو نہ کر لے، ویسا جیسا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے۔ اب وہ کیا ہے، تفسیریہ لا کر اسی اللہ کا حکم دیا ہوا جو وضو ہے اس کی تفسیر فرماتے ہیں۔ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، تو وہ دھوئے اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور مسح کرے اپنے سر کا اور دونوں پیروں کا ٹخنوں تک۔ ایک یہ حدیث ہے جس میں مطلقاً پیروں کے مسح کا ذکر ہے، نہ متناعل ہونے کی کوئی بات ہے اور نہ کوئی ایسا لفظ ہے جس کو غسل کے معنی میں لیا جا سکے، صاف ستھرا یہاں مسح کا ذکر ہے اور چہرے اور ہاتھوں کے غسل کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس کے ظاہری الفاظ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کی جو حدیث ہے جو مسح کی جانب لے جا رہے ہیں وہ سب منسوخ ہیں، ان کا نسخ، ان کی ناسخ جو حدیث ہے وہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اب رہا یہ کہ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے جیسا حکم دیا ہے ویسے وضو کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو کیا اللہ پاک نے پیروں کے مسح کا حکم دیا ہے؟ تو میں اس کی بتا چکا تھا پہلے کہ قرآن مقدس میں جو آیت وضو ہے اس میں ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتوں کے ساتھ وارد ہے، اور دونوں قرأت متواتر ہیں، کسرے کے ساتھ بھی ہے اور فتح کے ساتھ بھی ہے۔
فتح کے ساتھ لیں تو ان کا عطف جو ہے وہ یدین پر ہے، اور اس کا تعلق غسل سے ہے چونکہ، تو پھر پیروں کا تعلق بھی غسل سے ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا عطف رؤوس پر ہے، اور رؤوس کا تعلق چونکہ مسح سے ہے تو اس کا بھی تعلق مسح سے ہو جائے گا۔ تو چونکہ آیت میں کسرے کے ساتھ مسح سے متعلق ہو کر بھی قرأت آئی ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ رب العزت کا امر اور اللہ رب العزت کا فرمان کہا جائے گا، تو اسی کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو اختلاف قرأت ہے وہ دو الگ الگ صورتوں پر محمول ہے، جیسے کہ میں پچھلے درس میں بتا چکا ہوں۔ فتح والی قرأت محمول ہے اس صورت پر جبکہ پیروں میں خف اور نال نہ ہو، اور کسرہ والی صورت محمول ہے اس پر جبکہ پیروں میں خف ہو اور خف یا خف نما نال ہو، اس پر محمول ہے۔ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عباد بن تميم عن عمه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ ومسح على القدمين وان عربة كان يفعل ذلك۔ ہم سے حدیث بیان کی روح ابن فرج نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عامر ابن خالد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن لہیعہ نے روایت کر کے ابو الاسود سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عباد ابن تمیم سے اور وہ اپنے چچا سے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے دونوں قدموں پر مسح کیا۔ وَإِنَّ عُرْبَةَ، اور حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ بے شک عربہ کانا یفعل ذالک، وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت عربہ یہ فقہائے مدینہ میں سے ہیں، جلیل القدر فقیہ گزرے ہیں مدینہ منورہ کے، وہ بھی ایسا کرتے تھے۔ امام طحاوی فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا، کہ ایک قوم یعنی ایک جماعت علماء کی اسی طرف گئی۔ وَقَالُوا هَكَذَا حُكْمُ الرِّجْلَيْنِ يُمْسَحَانِ كَمَا يُمْسَحُ الرَّأْسَ، اور وہ بولے کہ پیروں کا حکم اسی طرح ہے، یعنی ان دونوں کا مسح کیا جائے گا جیسے کہ سر کا مسح کیا جاتا ہے۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے فقہا نے اس میں ان کی مخالفت کی، ان سے اختلاف کیا۔ فقالوا، تو وہ بولے بل یغسلان، مسح نہیں کیا جائے گا بلکہ پیروں کو دھویا جائے گا۔